عقیدے کا آدمی مل جائے، اس کا بھی مجھے تجربہ ہوا۔ مکہ معظمہ میں میں گیا جب حج کے سلسلے میں، عمرہ کے سلسلے میں، تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ جماعت الگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں، نماز خراب کرنے نہیں۔ یہ حج یہیں ہوگا، نماز تو انڈیا میں بھی مل جائے گی، حج انڈیا میں نہیں ملے گا۔ تو جو یہاں ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے، اور جو میرے ساتھ انڈیا تک چلے گا وہ تو نماز انڈیا ہے، روزہ بھی انڈیا میں ہے، زکوٰۃ بھی انڈیا میں، وہ ہم دیکھ لیں گے، یہاں برباد کرنے نہیں آئے۔ بتاؤ عثمان کے قاتل کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی؟ حضرت عثمان کے قاتل کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی، مسجد نبوی چھوڑ دی۔ 3 دن تک عثمان غنی کے بعد 3 دن تک حضرت علی نے خلافت قبول نہیں کیا، تو 3 دن تک قاتل عثمان ہی مصلی پہ کھڑا رہا، تو صحابہ کرام نے مسجد نبوی چھوڑ دی۔ کیا صحابہ کو مسجد نبوی کا ثواب نہیں معلوم تھا؟ یہ جو تم کہتے 50,000 کا ثواب ہے، 50,000 کا ثواب ہے، ابے امام نہیں دیکھے گا؟ تو امام اگر مسجد نبوی میں غلط ہو تو جماعت چھوڑنا سنت صحابہ ہے۔ یہ تو سنیوں کا مقدر ہے جو سنت صحابہ پہ عمل کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر و مرشد کا دامن۔ اب ایسے ماحول میں کچھ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، کسی کو پتا چلا ہاشمی میں آئے تو ہاشمی میں آئے اور الگ جماعت ضرور کرتے ہوں گے، جمعہ میں بھی کچھ کرتے ہوں گے، چلو ان سے ڈھونڈا جائے ہیں کہاں جماعت ملے۔ اور حرم میں ہمت ذرا کم لوگ کرتے ہیں، اپنے اپنے کمرے میں تو کر لیتے ہیں، میں تو جگاڑ لگاتا تھا آج اس ایریا میں جماعت کر لیں گے، دوسرے ایریا میں وہ ہمارا پیچھا کرتے رہتے تھے، ہم آگے آگے رہتے تھے۔ ان کی قسمت ہی میں ہے سنیوں کے پیچھے پیچھے رہیں۔ اسی میں ایک دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والا کراچی سے آیا ہوا تھا، بولے کاروان اسلامی لے کے ہم آئے۔ سبحان اللہ، آپ ہاشمی بھی ہیں؟ تو کون ہے؟ مولانا الیاس قادری کا میں غلام ہوں، اور وہ آپ کے غلام ہے تو میں آپ کے غلام کا غلام ہوں۔ اب تیز بولا، میں آپ کے غلام کا غلام۔ میں نے کہا اچھا بڑا اچھا ہوا، چل۔ اب 5 اسٹار ہوٹل میں میرا قیام تھا، لے کر پہنچا یوسف بھائی الخالی ٹور اینڈ ٹریول، تو بولا بھائی میرا اسپیشل مہمان ہے۔ بہت دن کے بعد تو ایک سنی ملا، مجھے منہ کا ذائقہ بدلنا، میری آنکھیں ترس گئی دیکھنے کو، وہ منحوس شکلیں صبح دکھتی تھی، دونوں آنکھیں برابر نہیں، عقیدہ کیا برابر ہو؟ نتیجہ یہ ہے کہ میں نے کہا بھائی چل، اس کا لے آئے چکن ٹکا ہے، اور یہ دیکھ روسٹڈ ہے، یہ بریانی ہے، یہ سبزی ہے، یہ روٹی ہے، جو کھانا کھاؤ، میں بھی ساتھ بیٹھتا ہوں۔ خوشی ہوئی۔ عقیدہ والا باہر مل جائے تو، ہمیں ٹرین میں جاؤ اور عقیدے والا مل جائے تو دونوں سٹ جاتے ہیں، اور ناشتہ چائے پانی ساتھ میں کرنے لگتے ہیں۔ 100 سال پہلے جب سعودی عربیہ میں وہابی آندولن نے آکرمن کر کے سنی سبقہ کو ہٹایا اور قبضہ کر لیا، پہلا کام 350 مسجدوں کو گرانا، 350 ماسک ڈیمولشڈ بائی وہابی آتنکوادی، 60,000 صحابہ کرام اور تابعین کی قبروں کو قبرستان میں پیغمبر محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین صحابی حضرت عثمان غنی کی قبر کو توڑا، رسول کی بیٹی کی مزار کو توڑا، رسول کے نواسے امام حسن کے روضے کو توڑا، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی قبر کو توڑا، امہات المومنین کی قبروں کو توڑا، رسول کے سگے چچا کی قبر کو توڑا، رسول کی پھوپھی کی قبر کو توڑا، اہل بیت کی قبر کو توڑا، صحابہ کی قبر کو توڑا۔ تو جو لوگ مکہ مدینہ میں قبروں کو توڑ سکتے ہیں، ان کے آتنکوادی ہونے میں کیا شبہ؟ اور ان کا نام مجھے نہیں لوں گا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، میری نام لینے کی عادت بھی نہیں، لیکن ضرورت پڑ جائے تو میں اپنے دیش کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ایک ہے سنی،
ایک ہے شیعہ، ایک ہے وہابی. دنیا میں جب وہابی نہیں تھے، چیلنج ہے، آتنکواد نہیں تھا. واہ واہ، مجھے کوئی اتہاس بتا دے کہ وہابی آئے ہو اور آتنکواد نہ رہا ہو. یہ خود ہی ایک آتنکوادی آندولن ہے. میرے دوستوں، بھارت کو بچاتے بچاتے آج میں 40 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. کشمیر سے کنیا کماری تک ہماری راشٹریہ ایکتا کو توڑنے والی طاقتوں کو ہم توڑتے رہیں گے اور ان آتنکوادیوں کو پنپنے نہیں دیں گے اور کسی سنی کو اس سنگٹھن میں جانے نہیں دیں گے. ان لوگوں نے کیا کیا وہ سوچنے والی بات ہے. پہچان میں آسانی سے آپ کو بتا دوں کہ اگر پرشاسن کسی کو پکڑے تو اسے 3 سوال کرے. 3 سوال میں پتہ چل جائے گا وہ سنی ہے کہ شیعہ ہے کہ وہابی ہے. آپ ایک سوال کرو، یہ ماتم و عزاداری کرتے ہو کیا؟ وہ بولے ہاں، سمجھ جانا شیعہ ہے. قبر پہ چادر پھول چڑھاتے ہو؟ ہاں، سمجھ جانا سنی ہے. اور تم نہ، دونوں غلط ہے، دونوں بدعت ہے، دونوں شرک ہے، سمجھ جانا وہابی ہے. اب جب یہ لوگ آتم گھاتی گتیودھیوں میں پکڑے جائیں، جب یہ لوگ آتنکوادی گتیودھیوں میں پکڑے جائیں تو ان کا ایڈریس تو پوچھو، 3rd ڈگری سے پوچھو. لیکن یہ سوال بھی بیچ میں کبھی کر لینا، چادر پھول چڑھاتے ہو گیا؟ ہاں بولے تو وہ ہمارا ہے، پھر وہ بھرمت ہو گیا. اور نہ بولے تو وہی ہے. گجرات میں میں نے پورے پردیش کے مکھیا تک یہ میسج دیا تھا، انہوں نے اس کو کنفرم کیا. ہم نے جتنے سیمی کے لوگوں کو پکڑا ہے، ہم نے جتنے بھی یہ بم وسفوٹ کرنے والوں کو پکڑا ہے، یا ہم نے جتنے بھی آتنکوادیوں کو پکڑا ہے، جب ان کا عقیدہ ٹٹولا گیا تو سب کے سب وہابی ہیں. تو پھر یہ اسلامی آتنکواد نہیں ہے، یہ وہابی آتنکواد ہے. تو جب میں آتنکواد بیروधी ہوں اور آپ بھی بیروधी ہو تو نامنیٹ کرو. کیا کہنے؟ کیوں نہیں میری طرح کہتے کہ حفظ مجاہدین آتنکوادی سنگٹھن ہے؟ بولو کھلم کھلا کہ لشکر طیبہ آتنکوادی سنگٹھن ہے. بولو کھل کر کے سچ کو بولو کہ سیمی ودیارتھیوں کا آتنکوادی سنگٹھن ہے. یہ صرف وہی بولے گا جس نے غریب نواز کا نمک کھایا ہے، وہی بولے گا جس نے 11ویں کا نمک کھایا ہے، وہی بولے گا جس نے حسین شہید کربلا کا احسان لیا ہے. سبحان اللہ. ہم نے دیکھا ہے امام حسین کو دل میں بٹھا لو، خدا کی قسم یزید داخل نہیں ہو سکتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر دل میں ہو اور منکر زکات گھس جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان غنی دل میں ہو اور بلوائی گھس جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین ابن علی دل میں ہو اور یزیدی آ جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. امام احمد بن حنبل دل میں ہو اور مامونی آ جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مجدد الفسانی دل میں ہو اور اکبر آ جائے. تو یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ امام احمد رضا دل میں ہو دیوبندی آ جائے، امام احمد رضا دل میں ہو تو وہابی آ جائے. ایک بات اور سن لو، بہت سی چیزیں ون پروف ہوتی ہیں. ون پروف، مینی تھنگز آر اونلی ون پروف. مثلا واٹر پروف. تو what do you mean by water proof? Only water will not enter. That is water proof. ایک ہوتا بریک پروف، گرے گا ٹوٹے گا نہیں. تو اگر اس پر جھٹکا لگ گیا تو ٹوٹے گا نہیں، تو ٹوٹا. امام احمد رضا آل پروف. ہو سکتا ہے کوئی صدیق اکبر کا نام لینے والا گمراہ ہو جائے، اہل بیت سے تعلقات خراب کر لے، گمراہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے مولا علی کا نام لینے والا گمراہ ہو جائے، خوب مانے مولا علی کو اور گمراہ بھی ہے. کیا کہتے ہو رافضیوں کے بارے میں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا نے فرمایا کہ روافض علی العموم کفار و مرتد ہیں. احتیاط، اپنا امام احتیاط سے بولتا ہے نا، بے احتیاطی تو تھانہ بھون میں ہے.
تو علی کا ماننے والا ضروری نہیں کہ بدعقیدگی سے بچ جائے. میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں. مقابلہ وہ کیا کرے جو مقابلے میں ہی نہ ہو. علی آئیں گے تو خارجی نہیں ہوگا. صدیق دل میں ہوں گے تو رافضی نہیں ہوگا. حسین دل میں ہوں گے تو یزیدی نہیں ہوگا. اور اگر علی، صدیق، فاروق، عثمان، علی، حسن، حسین، ساجد، عابد، باقر، جعفر، ائمہ طاہرین، مجتہدین، امام اعظم، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سب کے وفادار اور غلام کا نام ہے احمد رضا. ان سب کے غلاموں کا نام ہے احمد رضا. غوث کے فیضان کا نام ہے احمد رضا. غوث کے فیضان کا اسی لیے چیلنج کرتا ہوں کہ دل میں اگر تو احمد رضا کو بسا لے تو نہ تو رافضی بنے گا، نہ خارجی بنے گا، نہ تو یزیدی بنے گا، نہ تو وہابی بنے گا، نہ نجدی بنے گا، نہ دیوبندی بنے گا. کبھی بدعقیدہ نہیں بنے. میں رسول اللہ خریدا گیا ایک گھرانے کا ایک مولوی جسے شہرت و دولت چاہیے تھی. آ گیا انگریزوں کے جھانسے میں اور لکھ ڈالا اس نے. پیغمبر کی ذات پر متعدد حملے ہونے لگے. ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا خدا کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل کا لفظ استعمال کیا گیا. مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا گیا. گاؤں کا چودھری لکھا گیا. جسٹ لائک اے ڈاکیا انفورسمنٹ بتایا گیا. مر کر مٹی میں ملنے والا کہا گیا. بڑے بھائی جیسی تعظیم کرنے کی تعلیم دی گئی. پیغمبر کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو یہ بدتر ہے. گھوڑا، گدھا، بیل کا خیال آ جائے تو بہتر ہے. کب کوئی اٹھا اور اس نے علم غیب رسول کو چادروں پاگلوں کے علوم سے تشبیہ دی. کوئی اٹھا اس نے شیطان کی وسعت علمی کی تائید کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کی وسعت علمی کے لیے مطالبہ دلیل کا کیا. کوئی میرے نبی کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کرنے لگا. کوئی خاتم النبیین کے اجماعی معنی سے انکار کرنے لگا. پیغمبر کی ذات پر حملہ، ان کی صفات پر حملہ، ان کے علم غیب پر حملہ، حاضر و ناظر پر حملہ، ان کے چشمدید گواہ ہونے پر حملہ، ان کے ختم نبوت پر حملہ، آخری نبی ہونے پر حملہ، قرآن کے اجماعی معنی پر حملہ. ارے ایک یزید اگر اسلام برداشت کا کر سکا تو اتنے یزیدیوں کو کیسے برداشت کیا جائے؟ ہندوستان کے قادریوں کا دل جلنے لگا. چشتیوں کا کلیجہ چھلنی ہونے لگا. سواد اعظم اہل سنت گڑ گڑا کے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کہنے لگے اللہ بچا لے. تیرے حبیب کی مان و مریادہ کو چنوتی دی جا رہی، اللہ بچا لے. ناموس مصطفیٰ پہ حملہ ہو رہا ہے، مولا بچا لے. مریدین اپنے پیر و مرشد کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنے لگے غوث اعظم آ جاؤ، غریب نواز بچا لو، محبوب الہی مدد کرو، مخدوم سبلانی توجہ کرو، صابر کلیری ایک نظر کرم. چشتی غریب نواز کو، قادری غوث اعظم کو، نقشبندی سرکار نقشبند کو، مولانا سرکار مولانا کو، صابری مخدوم کلیر کو آواز دینے لگا. شب کی آواز لے کر گنبد خضرا کی چھاؤں میں تڑپ تڑپ کر کہنے لگا اے اللہ، اے بے شمار یزیدیوں نے میرے پیغمبر کی عزت پہ حملہ کیا، ان کی مان و مریادہ پہ حملہ کیا، پیغمبر کی پرسٹیج پہ حملہ کیا، عزت و آبرو پہ حملہ کیا ہے. اے اللہ میرا گھر جل جائے میں برداشت کر لوں گا، میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے مار دیے جائیں ہم صبر کر لیں گے.
اس لیے کہ یہ بچے محشر میں ہماری شفیع بن جائیں گے، شفاعت ہوگی، ہمیں ثواب ملے گا، ہم نے کمایا ہے، ہماری دولت لوٹ لے کوئی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم صبر کر لیں گے، مگر مدینے والے آقا کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مولا کیا کرے، امام حسین آ جاؤ بچا لو، خالد بن ولید آ جاؤ بچا لو، علی مرتضیٰ آ جاؤ بچا لو، سعد بن ابی وقاص آ جاؤ بچا لو، ابو عبیدہ آ جاؤ بچا لو، جس کی سمجھ میں جو آیا وہ پکار پکار کے امداد کی بھیک مانگ رہا ہے کہ جب ساری امت گر گڑا کر کبریا کی بارگاہ میں سر پٹک پٹک کے دعا کرنے لگی تو رحمت الہی کو جوش آیا، اے میرے بندوں مت گھبراؤ، میں ان سارے فتنوں سے اور ان کے استاد شیطان سے بچانے کے لیے تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں، احمد رضا دے رہا ہوں۔ سارے رسالہ علماء اہل سنت سرکار اعلی حضرت یہ احمد رضا صرف احمد رضا نہیں ہوگا، میرے محبوب احمد کی رضا بن کے آئے گا، یہ مورچہ سنبھالے گا۔ دنیا دیکھتی رہی کہ حملہ آور تو کتابوں کے ساتھ آتے رہے، مگر امام احمد رضا نے ہر مورچے پر مصطفیٰ کی عظمتوں کا جھنڈا لہرایا۔ یہ رضا کے نیزے کی وار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، یہ امام احمد رضا کا کردار ہے کہ آج باطل کھسکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مان جاؤ، دل میں رکھ لو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کسی بریلوی کا نام نہیں، کسی اتر بھارتی کا نام نہیں، کسی ہندوستانی کا نام نہیں، کسی بھارتی پتر کا نام نہیں، کسی دھرتی پتر کا نام احمد رضا نہیں۔ احمد رضا سواد اعظم کی امانت ہے، غوث اعظم کی کرامت ہے، خواجہ اجمیر کی عنایت ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ میرے رسول کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزے کا نام احمد رضا ہے۔ سارے تکبیر، سارے رسالہ حضور غازی ملت علماء اہل سنت آپ آگے بڑھ کر کے سوچئے میرے بھائیوں، ہاں پورا لگا لو۔ ایک بات بتاؤ، جس دل میں رسول ہوں گے اس میں ابو جہل آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ جس دل میں صدیق اکبر ہوں گے اس میں منکر زکات جگہ بنائے گا؟ جس دل میں عثمان غنی ہوں گے کوئی بلوائی آئے گا؟ جس دل میں علی ہوں گے خارجی کا داخلہ نہیں ہوگا۔ جس دل میں حسین ہوں گے یزیدی نہیں آئے گا۔ جس دل میں مجدد الفسانی ہوں گے وہاں اکبر کا دین الہی نہیں آئے گا۔ یہ سب کوئی اکبر پروف ہے، کوئی یزید پروف ہے۔ جیسے ہمارے یہاں نہیں یہ مشینیں بنتی ہیں، گھڑیاں بنتی ہیں، بولتے ہیں یہ واٹر پروف ہے۔ واٹر پروف مانے پانی نہیں جائے گا۔ پھر کہتے ہیں یہ فائر پروف ہے۔ فائر پروف مانے آگ اندر نہیں جائے گی۔ اعلیٰ حضرت آل پروف ہے۔ میں دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بھی آدمی لیا 100 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں میں جو اعلیٰ حضرت کو دل سے مانتا ہو اور کسی قسم کی بدعقیدگی اس کے اندر ہو، ایک لے آؤ۔ حضرت علی کا ماننے والا کل ارتداد کر چکا ہے، دعوی محبت علی اور کفر و ارتداد اس سے چپکا ہوا ہے، محبت حسین کا دعویٰ گمراہی چپکی ہوئی ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید ہونے کا دعویٰ مرتد ہوئی ہے۔
ایک رہا امام احمد رضا کا سچا ماننے والا جس میں کسی قسم کی گمراہی ہو. ہمیں آج پروف تو اس حد تک ہے کہ دینیات تو دینیات، اسلامیات تو اسلامیات، فقہیات تو فقہیات، ذاتیات میں بھی گستاخ بننے نہیں دیں. مجھے بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کو کتابوں میں قرآن کی تشریح ہے، حدیث کی ہے، فقہ حنفی ہے تو سمجھ نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کے ارشادات میں کچھوچھا کیوں ہے؟ شہادت کیوں ہے؟ اس بات کا دعویٰ کیوں ہے کہ احمد اشرف غوث اعظم کی اولاد ہے؟ اس بات کا دعویٰ کیوں ہے کہ محدث اعظم ہند غوث اعظم کی اولاد ہے؟ نظر دیکھ، سامنے وہابیت ہے، لیکن مستقبل میں کہیں کوئی سنی بھٹک نہ جائے اور سادات کی چوچا کو عام نظر سے دیکھنے لگے تو ملفوظ میں محفوظ کر لیا، ملفوظ میں محفوظ کر لیا اور گواہی اپنے اس بیٹے سے دلائی جس کی فتویٰ نویسی کو آفتاب نے سلام کیا، جس کی نورانیت پر چاند نے اپنی روشنی اور چاندنی نے چھاور کی ہو، جو فتوے سے زیادہ مفتی تھا. اسی لیے محدث اعظم نے تائید یہ بات کی تھی، ھذا حکم عالم المتاع، گویا مفتی اتنا مضبوط ہے کہ جب ذات مضبوط ہو تو بات کی تحقیق کی ضرورت کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محدث اعظم مفتی اعظم کو کس کی روحانیت نے جوڑا؟ تو اعلیٰ حضرت جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اب وہ کبھی اشرفی رضوی نہیں جو توڑنے کا کام کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور مسئلہ یہ ہے کہ ترکیوں کی حکومت جو تھی وہ اہل سنت و جماعت کی، اور حکومت ان سے کنہوں نے لی؟ یہ آل سعود اور آل شیخ. آل سعود سے مراد یہ بادشاہ ہیں جو چل رہے ہیں، اور ٹیک اوور کرنے کے بعد انہوں نے اس کا نام ہی سعودی عرب اس لیے رکھا، اس کا نام سعود تھا جس نے حملہ کر کے مسلمان حکومت لی. آل شیخ جو ہیں یہ آل شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد، یہ آل شیخ کہلاتے. انہوں نے کیا کیا کہ حرم شریف پر حملہ کرنے سے پہلے ایک معاہدہ کیا. معاہدہ یہ ہوا کہ ہم مل کر کے کعبے پر اور مدینہ شریف پر حملہ کریں. جب ہماری حکومت بن جائے تو یہ ہمارا معاہدہ ہے کہ آل سعود تو ان کے ہاتھ بادشاہت ہوگی، حاکم یہ ہوں گے، اور آل شیخ جو ہیں ساری مذہبی معاملات کو یہ ڈیل کریں گے. ان کی قضات ہوگی، ان کے قاضی ہوں گے، امام ان کے ہوں گے، مدرسے ان کے ہوں گے، محدث ان کے ہوں گے، مفتی ان کے ہوں گے. یہ دونوں میں یہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدہ ہونے کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی. جو حضرات سعودی عرب میں کوئی بہت خاص عزیز ان کے رہتے اور ہوں باخبر، سعودی عرب نے چند سال پہلے اپنا 100 سالہ جشن منایا تھا. 100 سالہ جشن. پوچھے جنہوں نے پروگرام دیکھا، ملک عبد العزیز کو حرم شریف میں گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار سے لوگوں کو قتل کرتا ہوا دکھایا گیا. حرم شریف تو کیا یہودی آ گئے تھے حرم شریف میں؟ کون تھے جن کا قتل عام کیا؟ وہ سب سنی تھے. مسجد نبوی کے امام کو مصلی پر تلوار سے ذبح کیا، اور صرف 200 حضرات نے مدینہ شریف پر حملہ کیا. میں سن 77 میں پہلی مرتبہ مدینہ شریف گیا. قطب مدینہ حضرت اللہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں 40 دن رہا، معاملات سنتا رہا. تو انہوں نے بتایا کہ صرف 200 آدمیوں نے حملہ کیا تھا مدینہ شریف، اور وہ اتنے پکے دیندار سنی تھے ترکی کہ جب انہوں نے حملہ کیا انہوں نے ہتھیار ڈال دی، اور یہ کہہ کر ہتھیار ڈال لیے کہ حرم رسول میں ہم قتل نہیں کریں گے. خود قتل ہو گئے مگر انہوں نے دفاع نہیں کیا. یہی حال مکہ کا ہوا، اور انہیں حکومت لی. لوگ سب بھول جاتے ہیں. ہوا یہ کہ حکومت لینے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ یہ بات ہے 1925 کے بعد کی 29 تک اور 30 تک ان کا آپریشن مکمل ہوا. جنت البقیع پر بلڈوزر چلائے،
گیتی اور پھاوڑے سے جنت البقیع کے شاندار مزارات اکھیڑ کر پھینکا، اہل بیت کے مزارات اکھیڑ کر پھینکے۔ سب سے شاندار مزار جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اس کے اینٹ پتھر الگ کر کے اس کو زمیں بوس کیا، پھر اس کے بعد جناب انہوں نے جنت مالا کا قبرستان جو ہے اس کو زمیں بوس کیا۔ یہ سارے مزارات انہوں نے ڈھا دیے، اور اس وقت کے نزدیک کہتے تھے کہ یہ گنبد خضرا جو ہے یہ صنم اکبر ہے، سب سے بڑا بت یہ، معاذ اللہ، گنبد خضرا کو سب سے بڑا بت تصور کرتے تھے، لیکن ان کو وہ شہید کرنے میں قادر نہیں ہو سکے۔ جب انہوں نے جنت البقیع، جنت مالا کو ڈھایا تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مولانا محمد علی جوہر، علامہ عبد الحامد بدایونی، علامہ عبد العلیم صدیقی، ایک صحافی تھے جن کا نام ریاض الحسن ریاض حسین تھا۔ آج سے کوئی 30 سال پہلے اخبار جنگ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا۔ یہ وہ وقت میں شامل تھے جو ہندوستان سے سعودی عرب میں احتجاج کرنے کے لیے آئے کہ بھئی ہندوستان کے مسلمان وغیر منقسم ہندوستان تھا جس میں پاکستان میں ہندوستان، انہوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج کرنے کے بعد ان سے سعودی حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم یہ دوبارہ بنائیں گے۔ یہ جو آپ ان بزرگوں کے مزار پر کچھ پتھر رکھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ حضرت فاطمہ کا مزار ہے، یہ حضرت امام حسن کا ہے، یہ اسی وقت کی برکت کہ یہ پتھر لگا کر انہوں نے ایک طرح سے نشاندہی کر دی کہ یہ ان کے مزارات ہیں، لیکن اس کے بنانے کا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا روضہ جنت مالا میں بہت شاندار بنا ہوا تھا۔ کسی صاحب کے پاس وقت ہو اس فقیر کے پاس آئیں، وہ تمام آپ کو میں فوٹو دکھاؤں گا کہ جو اس کے ڈھانے سے پہلے جنت البقیع، جنت مالا۔ اب بتائیے ایسے حضرات جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو تحقیق کیا، کعبے پر قبضہ کیا، مدینہ شریف پر قبضہ کیا، وہاں اب ہم لوگ کہتے ہیں سب بھول گئے، آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ عقیدتاً ہم اہل سنت و جماعت کو مشرک سمجھتے ہیں۔ اب بتائیے کہ جو اہل سنت کو مشرک سمجھے کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ؟ اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اور اس پر کسی صاحب کو اگر تاریخ حقائق کا مطالعہ کرنا ہو، ہمارے بہت بڑے علامہ گزرے، علامہ مفتی عبد القیم قیوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تاریخ نجد و حجاز کا مطالعہ فرما۔ چلیے تو ہم مولویوں کی بات ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کیا تھا؟ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں آپ، ہم فرے کے اعترافات۔ یہ ہم فرے کون تھا؟ 7 جاسوس جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا، 7 جاسوس، 6 مرد تھے، 1 خاتون تھی۔ تو انہوں نے استنبول میں جا کر کیسا تفرقہ ڈالا، یہ جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہم فرے، اس نے استنبول میں ایک شیخ کے پاس بیٹھ کر درس نظامی پڑھا، عربی زبان پڑھی اور جاسوسی کی، اور کہتا تھا کہ کبھی بھی کسی کو مجھ پہ شک ہو جاتا کہ جاسوسی کا، میں فوراً عربی بولنا شروع کر دیتا۔ اس نے تو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا محمد بن عبد الوہاب۔ یہ تو ایک غیر مسلم کتاب ہم فرے کے اعترافات کے نام سے، وہ عربی میں بھی چھپی ہے کویت سے، اور کیا کہتے ہیں لندن وغیرہ سے بھی وہ چھپی، جی لندن کے تو جاسوس ہی تھے۔ یہاں اگر آپ جائیں برٹش ایمبیسی، آپ کو یہاں انگریزی میں کتاب مل جائے گی، وہ یا ہم فرے کے اعترافات، اور اردو زبان میں بھی کسی نے یہاں پاکستان کے کسی پروفیسر نے ترجمہ کیا، کتب خان جو ہیں چھان بین کیجیے، اس میں آپ کو کتاب مل جائے۔ اس نے پورا قصہ محمد بن عبد الوہاب کا لکھا، میں نے اس کو کیسے گمراہ کیا، اس سے مناظرہ کیا کہ شراب حلال ہے، اور یہ ثابت کر دیا کہ شراب حرام نہیں، اور اس کو شراب۔ مسئلہ یہ ہے کہ ترکیوں کی حکومت جو تھی وہ اہل سنت و جماعت کی، اور حکومت ان سے کنہوں نے لی؟ یہ آل سعود اور آل شیخ۔ آل سعود سے مراد یہ بادشاہ ہیں جو چل رہے ہیں، اور ٹیک اوور کرنے کے بعد انہوں نے اس کا نام ہی سعودی عرب اس لیے رکھا، اس کا نام سعود تھا جس نے حملہ کر کے مسلمان حکومت لی۔ آل شیخ جو ہیں یہ آل شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد، یہ آل شیخ کہلاتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حرم شریف پر حملہ کرنے سے پہلے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ ہم مل کر کے کعبے پر اور مدینہ شریف پر حملہ کریں، جب ہماری حکومت بن جائے
تو یہ ہمارا معاہدہ ہے کہ آل سعود تو ان کے ہاتھ بادشاہت ہوگی، حاکم یہ ہوں گے، اور آل شیخ جو ہیں ساری مذہبی معاملات کو یہ ڈیل کریں گے، ان کی قضات ہوگی، ان کے قاضی ہوں گے، امام ان کے ہوں گے، مدرسے ان کے ہوں گے، محدث ان کے ہوں گے، مفتی ان کے ہوں گے۔ یہ دونوں میں یہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدہ ہونے کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی۔ جو حضرات سعودی عرب میں کوئی بہت خاص عزیز ان کے رہتے ہیں اور ہوں باخبر، سعودی عرب نے چند سال پہلے اپنا 100 سالہ جشن منایا تھا، 100 سالہ جشن۔ پوچھے جنہوں نے پروگرام دیکھا، ملک عبد العزیز کو حرم شریف میں گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار سے لوگوں کو قتل کرتا ہوا دکھایا گیا، حرم شریف۔ تو کیا یہودی آ گئے تھے حرم شریف میں؟ کون تھے جن کا قتل عام کیا؟ وہ سب سنی تھے۔ مسجد نبوی کے امام کو مصلی پر تلوار سے ذبح کیا، اور صرف 200 حضرات نے مدینہ شریف پر حملہ کیا۔ میں سن 77 میں پہلی مرتبہ مدینہ شریف گیا، قطب مدینہ حضرت اللہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں 40 دن رہا، معاملات سنتا رہا، تو انہوں نے بتایا کہ صرف 200 آدمیوں نے حملہ کیا تھا مدینہ شریف، اور وہ اتنے پکے دیندار سنی تھے ترکی کہ جب انہوں نے حملہ کیا انہوں نے ہتھیار ڈال دی، اور یہ کہہ کر ہتھیار ڈال لیے کہ حرم رسول میں ہم قتل نہیں کریں گے۔ خود قتل ہو گئے مگر انہوں نے دفاع نہیں کیا۔ یہی حال مکہ کا ہوا، اور انہیں حکومت لی۔ لوگ سب بھول جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حکومت لینے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ یہ بات ہے 1925 کے بعد کی 29 تک اور 30 تک ان کا آپریشن مکمل ہوا۔ جنت البقیع پر بلڈوزر چلائے، گیتی اور پھاوڑے سے جنت البقیع کے شاندار مزارات اکھیڑ کر پھینکا، اہل بیت کے مزارات اکھیڑ کر پھینکے۔ سب سے شاندار مزار جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، اس کے اینٹ پتھر الگ کر کے اس کو زمیں بوس کیا۔ پھر اس کے بعد جناب انہوں نے جنت مالا کا قبرستان جو ہے اس کو زمیں بوس کیا۔ یہ سارے مزارات انہوں نے ڈھا دیے، اور اس وقت کے نزدیک کہتے تھے کہ یہ گنبد خضرا جو ہے یہ صنم اکبر ہے، سب سے بڑا بت یہ، معاذ اللہ، گنبد خضرا کو سب سے بڑا بت تصور کرتے تھے، لیکن ان کو وہ شہید کرنے میں قادر نہیں ہو سکے۔ جب انہوں نے جنت البقیع جنت مالا کو ڈھایا تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مولانا محمد علی جوہر، علامہ عبد الحامد بدایونی، علامہ عبد العلیم صدیقی، ایک صحافی تھے جن کا نام ریاض الحسن ریاض حسین تھا۔ آج سے کوئی 30 سال پہلے اخبار جنگ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا۔ یہ وہ وقت میں شامل تھے جو ہندوستان سے سعودی عرب میں احتجاج کرنے کے لیے آئے کہ بھئی ہندوستان کے مسلمان وہ غیر منقسم ہندوستان تھا جسے پاکستان میں ہندوستان، انہوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج کرنے کے بعد ان سے سعودی حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم یہ دوبارہ بنائیں گے۔ یہ جو آپ ان بزرگوں کے مزار پر کچھ پتھر رکھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ حضرت فاطمہ کا مزار ہے، یہ حضرت امام حسن کا ہے، یہ اسی وقت کی برکت کہ یہ پتھر لگا کر انہوں نے ایک طرح سے نشاندہی کر دی کہ یہ ان کے مزارات ہیں، لیکن اس کے بنانے کا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا روضہ جنت مالا بہت شاندار بنا ہوا تھا۔ کسی صاحب کے پاس وقت ہو اس فقیر کے پاس آئیں، وہ تمام آپ کو میں فوٹو دکھاؤں گا کہ جو اس کے ڈھانے سے پہلے جنت البقیع جنت مالا۔ اب بتائیے ایسے حضرات جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو تحقیق کیا، کعبے پر قبضہ کیا، مدینہ شریف پر قبضہ کیا، اب ہم لوگ کہتے ہیں سب بھول گئے، آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ عقیدتاً ہم اہل سنت و جماعت کو مشرک سمجھتے ہیں۔ اب بتائیے کہ جو اہل سنت کو مشرک سمجھے کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ؟ اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اور اس پر کسی صاحب کو اگر تاریخ حقائق کا مطالعہ کرنا ہو، ہمارے بہت بڑے علامہ گزرے، علامہ مفتی عبد القیم قیوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تاریخ نجد و حجاز کا مطالعہ فرما۔ چلیے تو ہم مولویوں کی بات ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کیا تھا؟ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں آپ، ہم فرے کے اعترافات۔ یہ ہم فرے کون تھا؟
7 जासूस जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा, 7 जासूस, 6 मर्द थे, 1 खातून थी। तो इन्होंने इस्तांबुल में जाकर कैसा तफरका डाला, ये जो बता रहा हूं मैं आपको, हम फिरे, इसने इस्तांबुल में एक शेख के पास बैठकर दरसे निजामी पढ़ा, अरबी जबान पढ़ी और जासूसी की, और कहता था कि कभी भी किसी को मुझ पे शक हो जाता कि जासूसी का, मैं फौरन अरबी बोलना शुरू कर देता। इसने तो बिल्कुल नंगा करके रख दिया मोहम्मद अब्दुल वहाब। ये तो एक गैर मुस्लिम किताब हम फिरे के एतराफात के नाम से, वो अरबी में भी छपी है कोइट से, और क्या कहते हैं लंदन वगैरह से भी वो छपी। जी लंदन के तो जासूसी थे। यहां अगर आप जाएं ब्रिटिश एम्बेसी, आपको यहां अंग्रेजी में किताब मिल जाएगी, वो या हम फिरे के एतराफात, और उर्दू जबान में भी किसी ने यहां पाकिस्तान के किसी प्रोफेसर ने तर्जुमा किया, कुतुब खान ने जो है छानबीन कीजिए, उसमें आपको में किताब मिल जाएगी। उसने पूरा किस्सा मोहम्मद ने अब्दुल वहाब का लिखा, मैंने इसको कैसे गुमराह किया, इससे मुनाजरा किया कि शराब हलाल है, और ये साबित कर दिया कि शराब हराम नहीं, और उसको शराब वहाब से शुरू हुई। इस नजरिए के सबसे बड़े फाइनेंसर जो है वो सऊदी अरब हैं, उसी के असर से कुवैत है, दुबई है, अबू धाबी हैं। ये जितने वहाबी वायरस से अफेक्टेड कंट्रीज हैं, वो तबलीगी जमात की ताकत है, इसीलिए गिरफ्तार करने में तकलीफ महसूस हो रही है, उनको जेल भेजने में तकलीफ महसूस हो रही है, उन पर 304 लगा तो दिया, उस पर अमल करने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान देख रहा है कि ये जाहिल लीडर, मगर इसके पीछे एक अरब दुनिया है जो खुद भी यजीदी बन चुकी है, जो खुद भी खारजियत ज़दा है, जो दहशत गर्द हैं। यही वजह है कि दुनिया में जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, जो मुसलमान बनकर दहशत गर्दी करते हैं, जो मुसलमान बन कर के बेगुनाहों को कत्ल करते हैं, लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, तालिबान है, अलकायदा हैं, ये सब के सब वहाबी विचारधारा के हैं। इन सब का फाइनेंसर सऊदी अरब है। और सुनिए आप, ये वहाबियों को हल्के में मत लीजिएगा। इन्होंने मुसलमानों के तमाम ज़रूरियात को ध्यान में रख कर के संगठन बनाया है। इन्होंने देखा कि मुसलमान बच्चों में, सुन्नी मुसलमानों में जिन बच्चों को दीन की बड़ी दिलचस्पी है, उनके लिए दारुल उलूम देवबंद बनाया, नज़वा बनाया। इन्होंने देखा कि सुन्नी मुसलमानों में जिन बच्चों में रोज़ा नमाज का बड़ा ज़ौक़ और शौक़ है, उनके लिए तबलीगी जमात बनाया। इन्होंने देखा सुन्नी मुसलमानों में वो कौन लोग हैं जिनको एजुकेशनल दिलचस्पी है, एकेडमिक मिजाज रखते हैं, उनके लिए जमात इस्लामी बनाया। कौन शरपसंद है, फसादी है, उनके लिए उन्होंने सीमी बना दिया है, हिजबुल मुजाहिदीन बना दिया है, लश्कर तैयबा बना दिया है। जिस मिजाज का जिसको पाते हैं, उस मिजाज की एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मैं शुक्र अदा करूंगा अपने परवरदिगार का कि तबलीगी जमात की हिमायत में जमात इस्लामी को भी देख रहा हूँ, नज़रतुल उलमा को भी देख रहा हूँ, और देवबंद की बड़ी बड़ी शख्सियतें को, जो शेखुल हदीस हैं, शेखुल तफसीर, उनको देख रहा हूँ। मालूम हुआ अल-कुफ्र व मिल्लतुल वाहिदा की बेहतरीन मिसाल जो है आज हमारे सामने आ गई है। हम ये अर्ज कर रहे हैं कि जड़ काटने से फितना ख़त्म होगा, पत्तियां काटने से नहीं। तबलीगियों को गिरफ्तार करने से बेहतर है इस तबलीगी जमात की जड़ तक पहुंचिए और वहां जाकर के उस जड़ का खात्मा करें, ताकि ना कोई जहरीली पत्तियां पैदा हों, ना कोई जहरीला फल बरामद हो।